آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوا کر فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی برتو۔ یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سبحان اللہ! جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی تکالیف بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے۔ اس سامنے والے پہاڑ میں میرا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے رہائی کروا دیجیے تاکہ میں اسے دودھ پلا سکوں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزادی دلوا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو یہودی سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد کر دو، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا، میں نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ہرنی کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ اسی وقت چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے کہ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ یہودی نے ہرنی کی اس اطاعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ بھی میں سناتا ہوا آپ حضرات کو چلوں۔ ایک مولانا پڑھ کر آئے، ان کو حدیثیں بھی کافی یاد تھی۔ جب بھی وہ بیان کرتے تو کہتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ ایک دیہاتی اس بیچارے کو عربی تو نہیں آتی تھی، اب وہ روز بیٹھ کر یہ سنتا۔ وہ چند دن تک تو صبر کرتا رہا، اب اس کو قال قال رسول اللہ کے معنی معلوم ہی نہیں تھے۔ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ مولانا کیسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا کہتا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب انہوں نے درس دیا تو درس کے بعد یہودی نے مولانا کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، ابے او مولوی صاحب، تو کالا کہتا ہے، تیرا باپ کالا، تیری ماں کالی اور تیرا بیٹا کالا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گورے چٹے تھے۔ یہ ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کہ اس نے ایک مولانا کو بھی نہ بخشا۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن میں ہی کسی نے ان کو غلام بنا لیا۔ بالآخر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہ وہیں رہنے لگے۔ ان کے والد ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے، وہ ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے اور اشعار کہتے رہتے تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں جگہ پر موجود ہے۔ چنانچہ ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زید رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لیے اداس ہوں، تمہاری والدہ بھی اداس رہتی ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی اداس رہتے ہیں۔ ہم نے تیری خاطر بہت سفر کیے، بہت سی مشقتیں اٹھائیں، اب آپ قسمت سے مل گئے ہیں، چنانچہ اب ہمارے ساتھ چلیں۔ چونکہ وہ انہیں بغیر اجازت کے نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے ان کو سمجھانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے قریش کے سردار، آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔
ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ اختیار زید کو دیتا ہوں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے اجازت ہے، خوشی خوشی جا سکتا ہے، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ جب حضرت زید کے ذمے بات لگی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور پھر ایک نظر اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ گئے، اور ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج سے میں زید کو اپنا بیٹا مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کی گود کی بجائے نبی علیہ السلام کی گود کو پسند کیا۔ اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو پوری زندگی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک رشتہ داری عورت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ تمام صحابہ کرام میں صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ صدق اللہ العظیم۔